ایران امریکہ جنگ میں کچھ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ اچھی کچھ بری۔ اچھی خبر یہ آئی جب امریکہ نے 22 لوگ جو ایران کی شپ پکڑی ہوئی تھی اس کا عملہ پاکستان کے حوالے کر دیا۔ آج چلا گیا جانا تو اس نے ایران۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ قسط جو ڈیمیج ہوئی تھی کشتی اس کو بھی مرمت کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے گا۔ پر ایٹ دا سیم ٹائم ایک بہت بڑا اعلان پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا۔ انہوں نے کل کہا کہ میں پروجیکٹ فریڈم جو ہے لانچ کر رہا ہوں۔ یہ پروجیکٹ فریڈم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ملٹری فورس تشکیل دی ہے جو پرووائڈ کرے گی سیفٹی ان تمام کشتیوں کو، جہازوں کو جو آبنائے ہرمز سے گزرنا چاہیں گے اور اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ بہت کو ایران نے روکا ہوا ہے اور ایران کے جتنے جہاز اور تمام ہے ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ ٹو ایرانین پورٹس اس کو امریکہ نے روکا ہوا ہے، تو دونوں طرف سے اس پہ دروازے بند ہیں۔ انہوں نے کہا پھر سینٹ کام کی اناؤنسمنٹ آئی، اس نے کہا کہ جی ہم نے تقریباً 100 ہوائی جہاز، جنگی جہاز اس پروجیکٹ کے لیے الوکیٹ کیے ہوئے ہیں، 15,000 ہمارے جوان ہوں گے، ہمارے ڈسٹرائرز ہیں جن کے پاس میزائلز ہیں اور ڈرونز ہیں اینڈ دس اینڈ دیٹ۔ اور پھر ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ انسانیت کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، جیسے غزہ میں بھی کی اور لبنان میں بھی ہو رہی ہے۔ اینی وے انہوں نے کہا جی میں انسانیت، مجھے بہت سے لوگوں نے ملکوں نے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا ہمارے جہاز پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا تو اس پورے جھگڑے میں کوئی حصہ بھی نہیں تھا، ہمیں بچایا جائے۔ اور انٹرسٹنگلی وہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے اور ایون ایران کے لوگوں کے لیے میں یہ کر رہا ہوں تاکہ ان کی زندگی میں آسانی پیدا ہو۔ جس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کے لیے وہ کہہ رہی ہیں میں کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی پھر ہم یہ راستہ کھولیں گے اور اگر ایران نے کوئی اس میں رکھنا ڈالا، کسی پہ حملہ کیا تو پھر تباہی ہوگی۔ پھر انفارچونیٹ کا ورڈ یوز کر کے کہا کہ پھر اس کا پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں اور پوری تباہی ہوگی۔ لیکن وہ بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے۔ ساتھ ہی اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے پوری طرح پتہ ہے، میرے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، میرے جن کو میں نے نامزد کیا ہوا ہے، وہ کی بڑی پازیٹیو، بڑی جس کو کہتے ہیں پر امید ڈسکشنز ہو رہی ہیں ایران کے ساتھ، اور یہ ڈسکشنز جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ بڑی پازیٹیو نتائج پہ جا کے پہنچے۔ ایک طرف وہ یہ بات کرتے ہیں، ساتھ وہ یہ کرتے ہیں۔ ایران کا بھی جواب آ گیا جب انہوں نے پروجیکٹ فریڈم کی بات کی تو ایرانی نیوی نے، IRGC نیوی نے ایک نقشہ، ابھی آپ سکرین پہ بھی دیکھیں گے، وہ ریلیز کر دیا۔ اس میں آپ کو 2 لال لائنز نظر آ رہی ہیں۔ اس کے مطابق انہوں نے پوری ہرمز کو 2 طرف سے بلاک کر دیا۔ جو جنوب میں ہے وہ ہے جو کوہ مبارک اس کو کہتے ہیں، اور ادھر ایران کی سائٹس پہ اور فجیرہ UAE کی سائٹ پہ، اور دوسری سائٹ پہ کیشم آئلینڈ سے القوین یہ مغرب کی طرف۔ اب اس پہ بھی بحث شروع ہوگی، دیکھیں کیسے یہ قابو کر سکتے ہیں، یہ تو انٹرنیشنل واٹرز ہے، اس کو ایران کیسے کر سکتے ہیں۔ ایران نے اس سے واضح کیا ہے کہ ہم اس پہ قبضے کی بات نہیں کر رہے، یہ ابھی صرف ایک سیکیورٹی زون ہم نے بنائی ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی امریکی جہاز یا امریکی کوئی سولجر، کسی نے امریکی یونیفارم بھی پہنا ہوا کوئی دخل اندازی کرے گا تو پھر نتائج کے ذمہ دار وہ ہوگا۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل واٹرز کی یہ آپ قانون توڑ رہے ہیں۔ یہ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا امریکہ میں کہ ابھی اسرائیل والوں نے کیا کیا ہے گریس کے پاس۔ وہاں پہ ایک فلوٹیلا تھا، جہازوں کا ایک گروپ تھا پورا، وہ کچھ 700 کلومیٹر دور ہے اسرائیل سے۔ ان کا پلان تھا کہ بعد میں وہ جائیں گے غزہ کی طرف۔ انٹرنیشنل واٹرز میں اسرائیل گیا، اس نے ان کی 22 کشتیاں قبضے میں لیں، سارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، باقیوں کو تو چھوڑ گیا۔ 2 ایکٹیوسٹ تھے، ایک برازیل سے ایک اسپین سے، ان کو اٹھا کے لے گیا، اور اب سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کو گئے اسرائیل لے گیا اٹھا کے۔ یہ کڈنیپنگ ہے انٹرنیشنل واٹرز میں، یہ ایک وار کرائم ہے۔ وہاں سے لے گئے، مارا پیٹا، ان پہ تشدد کیا، ان کے چہروں سے نظر آ رہا آپ کو، اور اب ان پہ مقدمات چلائے جا رہے ہیں، اس پہ کوئی ذکر نہیں ہوا۔ لبنان کے اندر گھس گئے، وہاں پہ قبضہ کر کے 57 سے زیادہ دیہات کو ملیا میٹ کر کے اسرائیل نے تباہ کر دیا۔ ہزاروں لوگ مر گئے، شہید کر دیے انہوں نے، اس پہ کوئی انٹرنیشنل لا اپلائی نہیں کرتا۔ 60 لاکھ لوگ غزہ، فلسطین اور ایران میں ملائیں تو امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے بے گھر ہیں، دربدر ہیں، اس پہ کوئی انٹرنیشنل لا کی بات نہیں کرتا۔ یہاں پہ 2 لائنیں لگی ہیں وہ بھی ملٹری زون کی، تو یہ انٹرنیشنل لا آپ کو بتانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اینی وے کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ، یہ 2-3 چیزیں ہوئیں۔ پھر یہ خبریں آئیں کہ اوور دا ویکینڈ ڈرافٹ ایکسچینج ہوئے ہیں۔ پہلے ایران نے ڈرافٹ دیا اور 14 نکاتی،
اور پھر امریکہ نے کہا کہ نہیں یہ ہمیں اتنا پسند نہیں ہے، پھر انہوں نے کاؤنٹ دیا۔ الجزیرہ نے یہ سٹوری بریک کی۔ ابھی جو آفیشیل سٹانس ہے ایران کا وہ یہ ہے کہ نہیں، ہم اس کو انہوں نے ڈسون کیا کہ نہیں یہ شاید صحیح ہے غلط ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس تمام سلسلے میں جتنی بار بھی ڈرافٹس آئے دونوں ممالک نے، دونوں کیپٹلز نے، چاہے واشنگٹن ہے یا تہران ہے، انہوں نے دونوں نے اس کو شروع میں ڈینائی ہی کیا ہے، اور شاید ایک پالیسی ہے کہ کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا۔ پاکستان تو ویسے ہی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنا سٹیٹس رکھنا چاہتے ہیں۔ میں ابھی اس پہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 14 نکات کیوں اہم ہیں اور کتنی ایک پروگریسو اس میں پر امید نظر آتی ہے۔ لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، آج ہم نے ایک اور اسکلیشن دیکھی۔ متحدہ امارات نے دعویٰ کیا ہے کہ 4 میزائل انہوں نے کہا کہ داغے گئے ہمارے پہ ایران کی طرف سے، 3 ہم نے انٹرسیپٹ کیے اور 1 سمندر میں گر گیا۔ پھر ایک جہاز شپ پہ بھی یو اے ای نے کہا کہ ہماری شپ پہ 2 ڈرونز نے حملہ کیا ہے، ایرانین ڈرونز نے۔ ایران کا ابھی تک اس پہ کوئی آفیشیل رسپانس ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا، لیکن قطر کی گورنمنٹ نے بھی آج اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اب یہ بھی اسکلیشنز ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو ٹرمپ کا لیٹسٹ پروجیکٹ فریڈم ہے، ابھی ہم امریکن میڈیا دیکھ رہے تھے سارا دن، اس میں اسی قسم کی بات ہو رہی تھی کہ ٹرمپ بڑے فرسٹریٹ ہوئے ہیں اور وہ اس نو وار نو پیس زون سے تھک گئے ہیں اور کہتے ہیں پریشر بناؤ، مجھے ڈیل چاہیے اور مجھے ڈیل چائنا جانے سے پہلے چاہیے۔ یاد رہے 15 مئی کو ان کا چائنا کا وزٹ ہے جو بڑا کرٹیکلی امپورٹنٹ وزٹ ہے ٹریڈ پوائنٹ آف ویو سے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ ٹرپ پہلے مارچ میں ہونا تھا وزٹ، جس کو چین نے مؤخر کر دیا۔ اب یہ 15 مئی پہ ہے۔ چین کی طرف سے بھی پریشر ہے کہ اگر جنگ چل رہی ہوگی تو پھر شاید یہ ٹرپ دوبارہ مؤخر کر دیا جائے۔ اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں، اس کے اکنامک بھی ہیں بہت زیادہ، اور اکنامک اس لیے بہت زیادہ ہیں کہ پہلے امریکہ میں بہت مہنگائی ہوگی اس جگہ کی وجہ سے، اور چائنیز پروڈکٹس بھی بڑی وہاں پہ امپیکٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ تو وہ جو اب لوگ جاتے تھے والمارٹ پہ، ٹارگیٹ پہ اور ان تمام جگہ پہ بڑی سستی چیزیں ملتی تھیں، وہ بھی ملٹیپلائی کر گئی ہے قیمت۔ ان کی ریٹنگ، پاپولیرٹی ریٹنگ لوئسٹ ایور ہے، کم ترین سطح پہ ہے۔ ان کی جو اکنامک ریٹنگ ہے کم ترین سطح پہ ہے۔ سو یہ چائنا فیکٹر از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ لیکن جہاں تک اس کی پروجیکٹ فریڈم کی بات ہو رہی ہے، میں صرف 2 لوگوں کا ذکر آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ایک کو میں پہلے بھی آپ بہت باری میرے پروگرامز میں اس کو کوٹ کرتا ہوں، ڈینی سٹنووکس۔ یہ میں کیوں کرتا ہوں؟ یہ اس لیے کہ بہت امپورٹنٹ یہ اینالسٹ ہے جو تیل اویو کے اندر ہے، خود بھی جیو ہے، تیل اویو یونیورسٹی کے ساتھ ہے، لیکن یہ 25 سال اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں اس میں انٹیلیجنس کے شعبے میں تھا، اور جو ان کا ایران ڈیسک تھا یہ اس کا ہیڈ تھا۔ تو اس سے زیادہ ایران کو شاید اسرائیل میں بھی کم ہی لوگ جانتے ہوں گے۔ اب بھی جو یہ پروجیکٹ کر رہا ہے تیل اویو یونیورسٹی کے ساتھ، وہ بھی ایران ریلیٹڈ ہی ہے۔ میں ان کے 3-4 فکرے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ وہ شخص ہے جو اسرائیلی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ کوئی مخالف گروپ نہیں ہے نیتن یاہو کا۔ جس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے وہ انسٹیٹیوٹ بہت بڑا رول اس وقت پلے کرتا ہے پالیسی میکنگ کا، اسرائیل کی ملٹری پالیسی میکنگ کا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہرمز ہے یہ اب صرف ہے کوئی ایک پانی کی گزرگاہ نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک لیوریج ہے، یہ ایک اسٹریٹجک ہتھیار ہے ایران کے ہاتھ میں جس کو ایران کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، نہ وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آئیڈیا کہ جو یہ اسٹریٹ ہے اس کو کھول دیا جائے گا وداؤٹ کوآرڈینیشن ود ایران، اس نے کہا یہ مسخ خیز ہے، لیکن چلیں مان بھی لیں کہ یہ کھول لیا ہے تو اس کے بعد یہ آگے نہیں چل سکتا، آپ اس پہ قابو نہیں رکھ سکتے۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ لائن ہے، وہ کہتا ہے یو کین ناٹ بیٹ جغرافی، آپ جغرافیے کو شکست نہیں دے سکتے، اور یہی ایران کا سب سے بڑا چیز ہے۔ انہوں نے جو پوائنٹس اب ایران نے دیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیز فائر کو 30 دنوں کے اندر آپ مکمل جنگ بندی بنائیں، پھر یہ 3 فیزز میں، پہلے فیز کا میں بتا رہا ہوں آپ کو، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی کاؤنسل سارے اس میں ضامن ہو کہ دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، پھر وہ کہتے ہیں کہ پورے خطے میں جنگ بند ہو، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے میں ہمارے پراکسیز بھی شامل ہو جائیں گے، ہم گارنٹی دیں گے کہ حزب اللہ حماس یا اسرائیل پہ حملہ نہیں کریں گے، آپ گارنٹیز دیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل نہ ہمارے پہ نہ ان خطوں پہ حملہ کریں گے، لبنان پہ، سیریا پہ، یہ ساری باتیں۔ پھر انہوں نے جو امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اوپننگ آف ہرمز، بالکل ہرمز کھلے گی اور مائنز وغیرہ کو بھی ختم کر لیں گے اور ہم مل کے کام کر سکتے ہیں ہرمز کو صاف کرنے کی۔ جو امپورٹنٹ بات، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ آج ہی پکڑا دیں، انہوں نے کہا جیسے جیسے ہرمز میں ہم آسانیاں پیدا کریں گے،
ویسے ویسے امریکن اپنے بلاکیڈ کے اندر ہمارے جہازوں کو گزرنے دے تاکہ ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو. یہ نہیں کہا کہ ہمیں آج سارا کچھ دے دو، بالکل پروپورشنٹ وہ بات کر رہے ہیں کہ ایسے ہم کریں گے. پھر ان کا کمپنسیشن پہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے، اور اس خطے سے، اس ہمارے ہرمز کے علاقے سے امریکن فوج نکل جائے. یہ ہے پہلے فیز کی. سیکنڈ فیز میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، 15 سال کے لیے ہم تیار ہیں انویسٹمنٹ کرنے پہ، اور اس کے بعد ہم 3.6% کی ہم انویسٹمنٹ کریں گے جو پرامن مقاصد کے لیے ہے. جو ہمارے پاس وقت اسٹاک ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ کسی تھرڈ ملک کے حوالے کر دیا جائے. اور میں نے آپ سے شیئر کی تھی خبر بہت ہفتے پہلے کہ پاکستان کے اوپر دونوں تیار ہیں. ابھی مانتا کوئی نہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ایران کو بھی اعتراض نہیں کہ پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، امریکہ کو بھی نہیں ہے. اور لیکن ان کا یہ بھی ہے، یہ آپشن ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو یہیں پہ ڈیلیوٹ کر کے پرامن مقاصد میں استعمال ہو جائے. یہ ساری چیزیں. سینکشنز کا بھی انہوں نے کہا کہ جو ہمارے فنڈز فریز ہوئے ہیں، سب کچھ ہوئے ہیں، یہ بھی ہم قسطوں میں کر لیں گے آہستہ آہستہ. ہمیں اس پہ پرابلم نہیں ہے. اور جب ساری چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ہم خطے کے ممالک کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈائلاگ، سیکیورٹی ڈائلاگ کریں گے. یہ ایک زبردست پیس پلان ہے. اس میں کوئی اعتراض سمجھ سے باہر ہے اگر واقعی کوئی امن چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ڈیسپریٹ ہیں پیس کے لیے. ان کو پتہ ہے بہت ان پاپولر وار لڑیں. یہ امریکہ کی تاریخ کی واحد جنگ ہے، واحد جنگ. میں آپ کو ساری بتا سکتا ہوں، ویتنام، کوریا، عراق، جہاں پہ جنگ کے بعد آپ کی ان پاپولیرٹی جو ہے وہ شروع سے ہی ان پاپولیرٹی تھی. باقی ساری جنگیں شروع میں پاپولر تھیں، اینڈ میں ان پاپولر ہوئی. یہ واحد جنگ ہے جو وہاں کے پولز میں پہلے دن سے ان پاپولر ہیں. 65 سے 66% لوگ پہلے دن سے اس کے خلاف ہیں. ٹرمپ کو امن چاہیے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہررا کے ساتھ، ایک شور کے ساتھ، ایک نعرے کے ساتھ. یہ جو اب اس نے حرکت کی ہے، یہ والا جو آیا پروجیکٹ فریڈم، ہو سکتا ہے پریشر ٹیکٹک ہو، لیکن اس میں خطرہ ہے. کسی نے بھی اوور ریاکٹ کیا یہ دوبارہ جنگ شروع کروا سکتا ہے. کیا ہوگا؟ کیا آبنائے ہرمز زبردستی کھلوا سکتا ہے امریکہ دور بیٹھ کے؟ انہوں نے کہا جی ہم گائیڈ کریں گے، ہم اپنی شپس اندر نہیں بھیج رہے. اور کھلوا کے کیا قابو رکھ سکتا ہے، اس پہ ہی بات کریں گے. اور دوسرا کہ جو ڈپلومیسی ہے اس کی اچھی باتیں ہمیں پتہ لگ رہی ہیں. یہ جو نیا ایک ڈرامہ چھیڑا ہے انہوں نے، یہ پروجیکٹ فریڈم والا، کیا یہ سارے پروسیس کو خطرے میں تو نہیں ڈال